وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ مبادئ قیامت، اور جب پورا ہوگا وعدہ قیامت ان پر، اخرجنا لهم دابة من الارض، پس ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے، تکلمہم، کہ جو ان سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ یقیناً یہ لوگ وہ تھے جو ہماری نشانیوں پر یقین رکھنے والے نہیں تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا، القول یعنی وعدہ قیامت، اور جو قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے، جس دن یہ وعدہ پورا ہونے لگے گا تو ہم ان کے لیے نکال دیں گے ایک چوپایا جو زمین سے نکلے گا، زمین کے نیچے صفا پہاڑی سے، صفا پہاڑی سے یہ چوپایا نکلے گا اور یہ لوگوں کے ساتھ بات کرے گا، اور یقیناً یہ وہ لوگ تھے جو ہماری نشانیوں پر یقین رکھنے والے نہیں تھے۔ قیامت کی 10 بڑی علامات بیان کی گئی ہیں، ان بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے دابۃ الارض کا خروج۔ دابۃ الارض یہ ایک چوپایا ہے جو قرب قیامت میں صفا پہاڑی سے نکلے گا اور پھر یہ چل کر آئے گا لوگوں کی طرف بیت اللہ میں۔ یہ توالد اور تناسل سے پیدا نہیں ہوگا، یعنی جیسے کہ عام چوپائے پیدا ہوتے ہیں اس طرح یہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ یہ نکلے گا پہاڑ سے، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی تھی ایک پہاڑ سے، اسی طرح یہ بھی نکلے گا ایک پہاڑ سے، اور جب یہ نکل کر باہر آئے گا تو یہ اس کی خلقت بھی ایک عجیب سی ہوگی اور یہ لوگوں کے ساتھ بات کرے گا۔ قرآن کی آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے تکلمہم، یہ لوگوں کے ساتھ بات کرے گا۔ اب یہ کیا بات کرے گا اس کا تو یقینی طور پر علم نہیں ہے، البتہ یہ بات کرے گا جیسے کہ ایک انسان دوسرے سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ جانور کو بھی بولنے پر قدرت دے سکتا ہے، اور یہ آئے گا اور ایمان والوں کے چہروں پر بھی نشانی لگائے گا، کافروں کے چہروں پر بھی ان کو داغدار کر دے گا۔ ایمان والے ان کو پہچان لیں گے، ان کا ایمان بڑھے گا۔ کفار جو ہیں وہ یہ نشانی دیکھیں گے، لیکن دیکھنے کے بعد اگر وہ اب ایمان لانا بھی چاہیں تو نہیں لا سکیں گے، اب ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد نشانی سورج مغرب سے نکلے گا تو یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کی آخری علامات میں سے ہے، تو ان میں یہ ایک علامت ہے، یہ قرب قیامت میں اس جانور کا پیدا ہونا، لوگوں کے ساتھ بات کرنا، اور ایمان والوں کا اس کو پہچان لینا، کفار کے چہروں پر نشانی اور علامت لگا دینا۔ بقیہ اس جانور کے بارے میں تفصیلی کوئی معلومات نہیں ہے، تو اس لیے جتنی بات کی وضاحت حدیث میں ہے وہ میں نے عرض کر دی، اور یہ وضاحت مسند ابو داؤد طیالسی اور تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ اس سے زیادہ کی وضاحتیں کہ یہ جانور کا رنگ ایسا ہوگا، اتنا جسم ہوگا، ٹانگیں ایسی ہوں گی، کیفیت ایسی ہوگی، یوں چل کر آئے گا، یہ باتیں کرے گا، لوگ اس سے ملیں گے، اس طرح کی جو دیگر باتیں آ رہی ہیں عموماً وہ باتیں اسرائیلی روایات میں ہیں، تو ان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، کسی مستند مراجع اور مصادر میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اتنی بات کافی ہے کہ قرب قیامت میں ایک جانور نکلے گا صفا پہاڑی سے، لوگوں کے ساتھ بات کرے گا، اور یہ نشانی ہوگی کہ اب قیامت واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا۔ تو کہا یقیناً یہ لوگ پہلے یقین کرنے والے نہیں تھے، پہلے ایمان نہیں لاتے تھے، جب یہ ایسی بڑی نشانیاں دیکھیں گے پھر یہ ایمان لائیں گے، لیکن اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، کیفیت حشر، جس دن ہم اکٹھا کریں گے
ہر جماعت میں سے ایک گروہ، ہر امت میں سے ایک گروہ، ممن یکذب بآیاتنا، جو جھٹلاتے تھے ہماری نشانیوں کو، فہم یوزعون، پس وہ روکے جائیں گے، پس وہ روکے جائیں گے۔ بریکٹ میں لکھیں تاکہ پچھلے لوگ بھی ان کے ساتھ مل جائیں اور انہیں اکٹھا کر کے آگے لے جایا جائے۔ اس آیت میں فرمایا جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک ایک گروہ کو، تمام امتوں کو محشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، اور ان میں وہ گروہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، تو وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو متقین ایمان والے ہوں گے وہ گروہ الگ ہو جائیں گے۔ پس ان کو روکا جائے گا، یعنی جب یہ جماعتیں آ رہی ہوں گی جنہوں نے انکار کیا تھا، کفر میں زندگی گزاری، تو روکا جائے گا، یعنی جماعت بندی کی جائے گی، یعنی ان کو روکیں گے تاکہ پیچھے سے اور جماعتیں بھی آئیں، اور بھی ان کے ساتھ جو کفار ہیں وہ بھی مل جائیں، پیچھے سے اور بھی آئیں وہ بھی ملیں، تاکہ پھر ان کو اکٹھا کر کے آگے لے جایا جائے حساب و کتاب کے لیے، اور اکٹھا جہنم میں ان کو ڈالا جائے۔ تو اس سے ان کی ہولناکی، عذاب کی کیفیت، اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر باوجود کثرت سے ہو کر مدد نہ کرنے سے ان کو آپس میں غیظ و غضب بڑھے گا، لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے۔ تو یہ ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی کہ سارے اکٹھے ہو کر جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور ادھر مومنین کو اعزاز کے ساتھ ہر ایک کے لیے دروازہ کھلے گا اور اسے جنت میں لے جایا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی، یہاں تک کہ جب وہ محشر میں آ جائیں گے، جب وہ محشر میں آ جائیں گے، قال کا فاعل اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی، کیا تم لوگوں نے جھٹلایا تھا میری نشانیوں کو، ولم تحیطوا بہا علما، اور نہیں تم نے احاطہ کیا تھا ان کا علم سے، نہیں تم نے احاطہ کیا تھا بہا، ان نشانیوں کا علم سے، یعنی تمہارے پاس کوئی علم تو تھا نہیں، کوئی دلیل نقلی ہو، دلیل وحی ہو کہ اس کی روشنی میں تم نے جھٹلایا ہو، تم نے ویسے ہی آباء و اجداد کی غلط اور غیر مستند باتوں کو لے کر اور بے سروپا کہانیوں کو لے کر تم نے جھٹلایا۔ ام ماذا کنتم تعملون، یا اور کیا تم عمل کرتے تھے، یا اور کیا تم عمل کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اور نہیں تھا تمہارے پاس علم کہ تم ان کا احاطہ کر لیتے، اور خود تم کیا عمل کرتے تھے، یعنی نشانیوں کو بھی جھٹلایا، زندگی میں تم نے کوئی عمل بھی نہ کیا، آج ہمارے پاس تمہارا مکمل ریکارڈ ہے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، پس ثابت ہو جائے گی بات ان پر عذاب کی، ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے گی، بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا، فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ، پس وہ بول نہیں سکیں گے۔ بول نہیں سکیں گے مراد کیا ہے؟ انکار نہیں کر سکیں گے۔ اب وہ انکار کیسے کریں؟ ثبوت اور دلائل سے بات ثابت ہو گئی، کرامن کاتبین نے لکھ دیا، ان کے اپنے اعضاء ان کے گناہوں پر گواہی دے رہے ہیں، تو اب وہ بول نہیں سکیں گے۔ جیسے مجرم کا جب جرم ثابت ہو جائے، اب اس کو بولتے ہیں ہاں بھائی بولو، اب وہ کیا بولے، جرم تو ثابت ہو گیا، اب وہ انکار تو کر نہیں سکتا۔ یہاں تو جرم ثابت ہو رہا ہے گواہوں سے، وہاں جرم ثابت ہوگا اپنے اعضاء خود گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، پھر ہاتھ پاؤں اور زبان کان یہ سب خود گواہی دیں گے انسان نے جو گناہ کیے ہوں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل، دلیل عقلی نمبر 2، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ یقیناً ہم نے بنایا رات کو تاکہ وہ سکون حاصل کریں، فیہ اس رات میں، والنہار مبصرا، اور ہم نے بنایا دن کو روشن، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کیا وہ نہیں دیکھتے ہم نے رات کو بنایا تاکہ سکون حاصل کرو؟ معلوم ہوا رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے، کام کاج کے لیے نہیں بنائی۔ آج ہمارے ہاں برعکس نظام ہے، رات کو کاروبار کرتے ہیں جو آرام کا وقت ہے،
دن کو سوتے ہیں جو کام کا وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا رات کس لیے بنائی؟ سکون کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے اندھیرا کر دیا، سورج کی حرارت ختم کر دی، سورج کو غروب کر دیا، تپش ختم ہو گئی، اور چاند کی ہلکی روشنی اور موسم کو ٹھنڈا کر دیا تاکہ انسان اطمینان سے نیند کر سکے۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور ہم نے بنایا دن کو روشن۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، احوال قیامت، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، پس گھبرا جائیں گے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جس کو اللہ چاہے، مگر جس کو اللہ چاہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب آئیں گے اللہ کے پاس ذلیل ہو کر، سب آئیں گے اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر۔ اس آیت میں فرمایا جس دن سور پھونکا جائے گا سب گھبرا جائیں گے، بریکٹ میں لکھیں گھبراہٹ کے بعد سب پہ موت آ جائے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا سب پر اولاً گھبراہٹ طاری ہوئے گی، گھبراہٹ کے بعد سب کے سب مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی آسمان میں مخلوق نہ کوئی زمین میں مخلوق، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس کو چاہے گا؟ سوائے 4 جو فرشتے ہیں مقرب اور حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے، اور اسی طرح 4 مقرب فرشتے، اب ان پر موت نہیں آئی ہوگی، باقی سب پر موت آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو فرشتے ہوں گے اللہ ان کو بھی موت دے دے گا، سب پر موت آ جائے گی۔ آخر میں رہ جائیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام، اب ان پر بھی پھر موت آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی ہے؟ تو اب کوئی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے آج کے دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی ہے، جو للہ الواحد القہار ہے، باقی کسی کی سلطنت نہیں۔ تو الا من شاء اللہ میں استثناء 4 فرشتوں کا اور عرش کے اٹھانے والوں کا ہے، اور پھر آخر میں عرش کے اٹھانے والوں پر بھی موت آ جائے گی، 3 فرشتوں پر بھی آئے گی، اسرائیل علیہ السلام اکیلے رہ جائیں گے، اور پھر اسرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ موت دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے زمین پر کوئی بھی انسان باقی نہیں ہوگا، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جواب دے سکے، سب پر موت آ جائے گی۔ پھر رب العالمین خود ہی پوچھیں گے کیا کوئی باقی ہے کہ جو جواب دے سکے؟ تو جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر خود سے فرمائیں گے آج کے دن بادشاہت اللہ کی ذات کی ہے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن زبردست قوت اور طاقت والی ذات اللہ کی صرف بادشاہت ہوگی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب اللہ کے پاس آئیں گے ذلیل ہو کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور اے مخاطب تو دیکھے گا پہاڑوں کو، تو گمان کرے گا یہ پختہ جمے ہوئے ہیں، جامدتاً پختہ جمے ہوئے ہیں۔ اے مخاطب تو گمان کرے گا کہ یہ پہاڑ تجھے نظر آئیں گے جیسے پختہ جمے ہوئے ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے بادلوں کے چلنے کی طرح، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے بادلوں کے چلنے کی طرح۔ صنع اللہ، یہ کاریگری ہے اللہ کی، الذی اتقن کل شیء، جس نے پختہ کیا ہر چیز کو، اور یقیناً وہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں فرمایا جب قیامت کا دن واقع ہوگا تو مخاطب تم گمان کرو گے کہ پہاڑ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، یوں نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں وہ یوں چل رہے ہوں گے جس طرح کے بادل چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب تیرے رب کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ طور پر پیدا کیا۔ اب جیسے بادل اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، اور انسان جب اس بادلوں کو دیکھتا ہے تو یوں نظر آتے ہیں یہ پختہ ہے، حقیقت میں وہ چل رہے ہیں، آدمی دیکھ رہے ایک جگہ کھڑے، حالانکہ وہ ایک جگہ کھڑے نہیں۔ تو جیسے بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں جا کر برستے ہیں، اس طرح اللہ قیامت کے دن پہاڑوں کو بھی چلائے گا۔ یہ ذہن میں خیال آ سکتا ہے نا، پہاڑ کیسے چلیں گے؟ تو بڑی طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے، تو کہا یہ بادل ان سے زیادہ مضبوط ہیں، بڑے ہیں، ان میں ٹنوں ٹن پانی موجود ہے، جو خدا ان کو چلا رہا ہے وہ پہاڑوں کو بھی چلا لے گا، تو کوئی پہاڑ پھر باقی نہیں رہے گا۔
اور یقیناً وہ باخبر ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ من جاء بالحسنہ، قانون مجازات، مجازات یعنی بدلے کا قانون، پس جو لے کر آئے گا نیکی فلہ خیر منہا، اس کے لیے ہوگا بہتر اس سے، اس کے لیے اس نیکی سے بہتر ہوگا، بریکٹ میں 10 گنا زیادہ، 10 گنا زیادہ اللہ اس کو دے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، پس وہ ہوں گے اس دن گھبراہٹ میں بے خوف، پس وہ جو گھبراہٹ والا دن ہوگا اس میں وہ بے خوف ہوں گے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اس لیے کہ زندگی اچھی گزرے گی۔ پریشان وہ ہو جو مجرم ہو۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، پس جو شخص لائے گا برائی، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اوندے منہ گرا دیا جائے گا جہنم میں، اوندے منہ گرا دیا جائے گا جہنم میں۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، نہیں تمہیں سزا دی جائے گی مگر اس کی جو تم عمل کرتے تھے، یعنی جو برائی لے کر آئے گا اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے اوندے منہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اوندے منہ کنایہ ہے ذلیل و رسوا کر کے، اور یہ اللہ سزا دے رہا ہے اعمال کی وجہ سے، جیسی انسان نے زندگی گزاری ویسا اس کے لیے بدلہ۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، دلیل وحی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر والے رب کی، میں عبادت کروں۔ تو امرتو کے نیچے فریضہ نمبر 1، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فرائض کا بیان ہے، فرائض خاتم الانبیاء۔ تو فریضہ نمبر 1، میں اس شہر البلدہ کے نیچے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ کے رب کی میں عبادت کروں، الذی حرمہا، جس ذات نے اس شہر کو محترم بنایا، اللہ نے اس شہر کو محترم اور معزز بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہے ہر چیز، اسی کی ملک ہے ہر چیز پر، ہر چیز پر اسی کی ملک ہے، اختیار ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فریضہ نمبر 2، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، فریضہ نمبر 3، اور میں پڑھوں ان کے سامنے، تلاوت کروں قرآن کی۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جس نے ہدایت پائی سو اس نے ہدایت پائی اپنے ہی فائدے کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ، پس جو شخص بھٹک گیا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، فریضہ نمبر 4، فرما دیجئے یقیناً میں تو ڈرانے والا ہوں، جو راہ راست پر آئے اس کا اپنا نفع اور جو بھٹک جائے اس کا ذاتی نقصان، میں تو صرف منذر ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، پس وہ دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں۔ نیچے لکھیں واقعات قیامت، واقعات قیامت، اللہ قیامت کے واقعات اور احوال وہ اللہ تمہیں دکھائے گا۔ فَتَعْرِفُونَهَا، پس تم ان نشانیوں کو پہچان لوگے، اور نہیں ہے تیرا رب غافل ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی جن کو تم پہلے مانگ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تو وہ قیامت اللہ تمہیں دکھا دے گا، اس کی نشانیاں واقع ہو جائیں گی، پھر تم انکار نہیں کر سکو گے، تم خود پہچان لوگے، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ جب قیامت کا وقوع ہوگا اللہ تمہیں تمہارے ہر عمل کی سزا دے گا۔